اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا عنوان ایک بستی بسانے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال ابھی مکہ میں ہی رہتے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید کے بازار سے مزید 3 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سارا مال اور جائیداد مکہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ اس بے سرو سامانی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسوہ اونٹنی 400 درہم میں خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تجارت کر کے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کماتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ بہت سے غریب خاندانوں کی مدد بھی کرتے رہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 درہم 5 اونٹنیاں دے کر زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ روانہ کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ سودا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی ہیں۔ اسی قافلے میں اسامہ بن زید، ام ایمن اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ ان سب لوگوں نے مدینہ منورہ آ کر حارثہ بن نعمان کے گھر پر قیام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب مدینہ منورہ نہیں آ سکی۔ ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے شوہر ابی العاص بن ربیع ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں سے اکثر کے اہل و عیال ابھی مکہ میں ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 اونٹنیاں اسی مقصد کے لیے وقف کر دی ہیں۔ جب کوئی مہاجر اپنے گھر والوں کو مدینہ منورہ لانا چاہے، ان اونٹنیوں کو استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی استعمال میں رہنے والی اونٹنیاں ان کے علاوہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اتحادی بنانے پر توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں بنی جوہینہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے، ابا قاسم، آپ ہمارے درمیان آ کر رہنے لگے ہیں، آپ ہم سے معاہدہ کر لیں تاکہ آپ کو اور ہمیں آسانی رہے۔ اس سے آپ کو ہمارے علاقے اور ہمیں آپ کے علاقے میں آنے جانے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جوہینہ سے معاہدہ کر لیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جوہینہ کی شاخوں بنی زرع اور بنی دبعہ کو تحریر لکھ کر دی ہے۔ ان کے جان و مال کو مکمل امان حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا ان کے ساتھ لڑائی کرے تو ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کے دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے لوگ اس معاہدے میں برابر کے شریک ہیں، بشرطے کہ یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آ جانے کے کچھ دن بعد ایک گھڑ سوار آپ کے پاس آیا ہے۔ اس گھڑ سوار کا چہرہ مکہ کے لمبے سفر کی وجہ سے گرد سے اٹا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تھکان دکھا رہے ہیں۔ اسے پہچاننا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑی محبت سے ملے ہیں۔ اس کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شہروں میں رہنے والے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے مردوں کی تعداد 186 ہے۔ اب مسلمانوں نے یہ لازم کر لیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ کی آبادی میں غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس فیصلے کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بسانا اور ان کے رہنے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ آنے والے لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام بھی ضروری ہے۔ کچھ مہاجرین کو مدینہ منورہ میں ان کے واقف کاروں نے اپنے ہاں مہمان بنا لیا، لیکن سب کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ سعد بن خیثمہ انصاری غیر شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں۔ کافی تعداد میں مہاجرین جن کے اہل خانہ ان کے ساتھ نہیں اس گھر میں رہنے لگے ہیں۔ کچھ مہاجرین کو ان کے جاننے والوں نے زمین فراہم کی ہے کہ وہ اس پر اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ مدینہ منورہ آنے والے لوگ اپنے جاننے والوں، قبیلے اور والدین کے خاندان والوں کے قریب آباد ہو رہے ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی آبادیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ان آبادیوں میں اپنی اپنی مسجد اور بازار بھی ہیں۔ کسی آبادی میں قبرستان بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں موجود ہیں جہاں باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ جمعے کی نماز تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت نے دنیا کو ایک نیا کیلنڈر دیا ہے۔ سیرت رسول سمجھنے کے لیے ہجری کیلنڈر بہت اہم ہے۔ اب اسلامی تاریخ کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے عرب میں سالوں کا شمار کرنے کا کوئی مربوط طریقہ نہیں ہے۔ عرب اپنے سالوں کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 پشت پہلے کعب بن لوئی کے یوم وفات سے کیا کرتے تھے۔ وہ ایسا 520 سال تک کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے ابراہہ کی فوج کے کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے مکہ پر چڑھائی اور ابابیلوں کے ہاتھوں ان کا تباہ ہونا ایسا واقعہ ہے کہ عرب اپنے سالوں کا شمار اس سال جسے عام الفیل کہتے ہیں سے کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمان اپنے سالوں کا شمار مختلف واقعات کے حوالے سے کرتے رہے۔ دشمن سے لڑائی کی اجازت کا حکم نازل ہوا
تو اس سال کو سن اذن کہا جانے لگا، یعنی اجازت ملنے والا سال۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جہاد کی اجازت اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت 190 میں دی۔ سورہ توبہ نازل ہونے پر 6 ہجری کو سن برات کہا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے سال کو سن الوداع کہا جانے لگا۔ سن الوداع ہجرت کے بعد 10واں سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ ہجرت کے 16ویں سال ایک کاغذ عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جس پر لکھا تھا شعبان کی فلاں تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سا شعبان؟ اس سال، پچھلے سال یا آنے والے سال کا شعبان؟ اس بات نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ مسلمانوں کا اپنا سن یعنی کیلنڈر ہونا چاہیے جس سے لین دین، حساب کتاب اور دوسرے معاملات میں آسانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کرنے کے لیے اجلاس بلایا۔ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ شمار کرنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ اس سلسلے میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے سال سے کیا جائے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے دن سے کیا جائے، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن سے کیا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، ہمیں اسلامی تاریخ کے شمار کرنے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ پسند آیا اور یہی فیصلہ کیا گیا۔ عرب اپنے سال کا آغاز محرم سے کرتے ہیں، اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے کیا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کا دن 12 ربیع الاول یکم ہجری ٹھہرا۔ اس شمار کا آغاز تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے 16ویں سال کیا، لیکن اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر ہجری سالوں کے حوالے سے ہی محفوظ کی گئی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے حکم نامے اور خط ہمیں ملتے ہیں لیکن ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ نے یہ حکم یا ہدایت کب جاری کی ہے؟ ان میں سے کون سا حکم نیا ہے اور کون سا پرانا؟ ان کے خیال میں ابو موسیٰ اشعری کا خط اسلامی سن کے آغاز کی وجہ بنا۔ ہجری کیلنڈر آج بھی رائج ہے۔ تمام اسلامی تہوار اور عبادات مثلاً رمضان، عید، حج وغیرہ اسی کیلنڈر کے اعتبار سے انجام پاتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع اللہ کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔